रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। सबसे पहले आज बात करेंगे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की, जिनका कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए हफीज़ शेख समेत दीगर नामों पर मुशावरत हो रही है। अभी कोई नाम फाइनल नहीं हुआ, जबकि 2023 इलेक्शन का साल नहीं है। आज का जो हमारा बुनियादी टॉपिक है वो इसी हवाले से होगा, इसी बयान पर होगा। जैसे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 2023 इलेक्शन का साल नहीं है, इसकी कुछ वजाहत भी उन्होंने दी है। उन्होंने मजीद कहा कि आइन में दर्ज है कि 2017 में जो मरदमशुमारी हुई उस पर दूसरा इलेक्शन नहीं हो सकता। आइन में ये दर्ज है कि मरदमशुमारी हो जाए तो हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं। निगरान हुकूमत आइनी तकाजे को पूरा करते हुए हल्का बंदी कराएगी। हल्का बंदियों में तकरीबन 120 दिन लगते हैं और इसमें कई माह वाली बात नहीं है। अगर 120 दिन लगते हैं तो बिल्कुल राना सनाउल्लाह की बात वाज़े नज़र आ रही है कि इस साल इलेक्शन नहीं होंगे। तो क्या 2024 में भी इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? निगरान सेटअप किस तरह से होगा और निगरान वज़ीर आज़म के लिए किसका नाम फाइनल होगा? क्योंकि राना सनाउल्लाह ने भी यही कहा है कि आज या कल में नाम फाइनल हो जाएगा, यानी कि कल तक हमें उम्मीद है कि निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो डिसाइड हो जाएंगे किसका नाम सामने आता है। हफीज़ शेख के हवाले से जो बात सामने आ रही है, क्या वही निगरान वज़ीर आज़म बनेंगे या नहीं, ये सवाल भी हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। लेकिन जिस तरह से राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 2017 वाली मरदमशुमारी पर दूसरा इलेक्शन नहीं हो सकता है, नई हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं, 120 दिन लगेंगे, तो अपने मेहमानों से हम जो बुनियादी सवाल करेंगे सबसे पहले वो तो यही होगा कि जिस तरह से बात हो रही है कि 2023 इलेक्शन का साल नहीं है, तो क्या 2024 में इलेक्शन होंगे और होंगे भी या नहीं? इस हवाले से हमारे मेहमान क्या ओपिनियन रखते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं तीनों सीनियर एनालिस्ट हैं, तारुफ कराएंगे, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब हैं, अजीम चौधरी साहब हैं। आप सबको खुशामदीद कहना चाहूँगी और गुफ्तगू का आगाज़ सज्जाद तरीन साहब आपसे करना चाहूँगी। क्या लग रहा है आपको, 2023 तो अब वाज़े हो रहा है कि नहीं है इलेक्शन का साल, तो क्या 2024 में भी इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि लगता नहीं है कि इलेक्शन कोई जल्दी हो पाए। ये जब बहुत पहले जब बात हुई इलेक्शंस की तो मैंने एक प्रोग्राम में ये कह दिया कि इलेक्शन तो होते हुए नज़र नहीं आ रहे। जो बातें आज राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, तो फिर सोशल मीडिया पर जो गालियाँ मुझे दी गई वो मतलब लोग शुरू हो जाते हैं, फिर एक फ़ौज मौजूद है वहाँ पर, तो कि जी ये हो गया, जी वो हो गया, जी जमहूरियत हो गई, जी फ़लान हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि फ़िलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि इंतखाबात जो हैं वो हो सकें। इंतखाबात ये जो इन्होंने बात की है कि जी हल्का बंदियाँ हैं, मरदमशुमारी है, तो 15 माह इनको याद नहीं था। ठीक है, ये तो खान साहब के ज़माने में इसी में मंजूर हो गया था, तो ये नहीं किया गया। ये बातचीत होती रही, MKM से बातचीत होती रही, फिर बलूचिस्तान की लीडरशिप से बातचीत होती रही, मामला तय नहीं पा सके। तो अब इनके पास क्या फार्मूला है कि अब वो जो मामला जो हैं वो आगे बढ़ेंगे, इसमें मसाइल पैदा होंगे। हाँ, एक और बात है कि कुछ लोग जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ हो सकता है कोर्ट में चले जाएँ, वो हाई कोर्ट में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं और वहाँ जाके बात करें, फिर कोर्ट का कोई फ़ैसला आ जाए। लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अगर असम्बली अपनी मुद्दत पे टूट जाए तो फिर 60 दिन में इलेक्शन कराना ज़रूरी है। अगर वो 1 या 2 दिन पहले टूट जाए तो फिर 90 दिन में इलेक्शन कराना ज़रूरी है। 12 तारीख से पहले का ये भी एक्सपेक्टेड है। देखिए, मैं अर्ज़ करूँ, ये तो बस कल रात, मेरा ख्याल आज की रात है, कल शायद फैसला हो जाएगा इसका। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब पंजाब की हुकूमत गई, KP की हुकूमत गई, तो ये सारा कुछ हुआ। फिर उसके बाद लोग कोर्ट में भी गए और कोर्ट में भी जाकर उन्होंने ये कहा कि जनाब ये हम ले आएंगे और ये कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई ऐसा चीज़ कह दी जाए जी कोर्ट से फैसला हो जाए तो उस पर अमल दरामद हो जाएगा। कोर्ट का फैसला हुआ था ना कि जी इलेक्शन कराए जाएँ, वो फिर नहीं हुए, 101 चीज़ें आ गई सामने। तो कोई बात हतमी नहीं कही जा सकती। और इंतखाबात जो है ना, वो इंतखाबात मैं समझता हूँ कि इंतखाबात शायद इस साल और अगले साल के भी कहीं एंड पर कोई मुतवक्को कहा जा सकता है कि शायद हो जाए, कोई इम्कानात इतने ज़्यादा नहीं है। नजर आ रही है एक्सपेक्टेशंस वो तो यही है कि निगरान सेटअप के हवाले किया जाएगा मुल्क का निज़ाम। ये मामला सारा निगरान सेटअप, और निगरान सेटअप पे मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसे लगता है कि ये जो सामने अपोजिशन है ना, ये बड़ी कमज़ोर है, जैसे राजा रियाज साहब हैं। तो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद राजा रियाज साहब तो कोई मसला ही नहीं है, वो जल्दी मान जाएंगे और जो उनको कहा जाएगा। ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक ताकत की मिसाल बताऊं कि ज़ियाउल हक जैसा जाबर और जालिम आदमी और बहुत ताकतवर आदमी पाकिस्तान में शायद ही आया हो। उसने जब असम्बली बनाई
تو اس کی اسمبلی میں اس کا جو اسپیکر کا کینڈیڈیٹ تھا جس کو پتا تھا کہ وہ جیت جائے گا وہ ہار گیا تھا. یہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں ان کے والد صاحب تھے خواجہ صفدر, تو وہ ہار گیا تھا اور فخر امام صاحب اسپیکر بن گئے تھے. تو بعض دفعہ بندہ یہ سمجھتا ہے, اس دفعہ یہ جو حکومت میں لوگ ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی راجہ ریاض صاحب مان لیں گے, آج میں ملا ہوں راجہ ریاض صاحب سے. تو انہوں نے کہا جی بالکل ایسا نام آ سکتا ہے سامنے کہ جس پہ حکومت نہ مانے, ڈیڈ لاک کے بھی امکانات موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بھی موجود ہے کہ یہ معاملہ میرے اور پرائم منسٹر کے درمیان شاید طے ہی نہ ہو, الیکشن کمیشن میں چلا جائے. سر لیکن حفیظ شیخ کا نام بہت دفعہ لیا جا رہا ہے, تو اس پہ بھی ڈاؤٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف کی پالیسی کو ہم نے لے کے آگے چلنا ہے تو اس نام کو جو ہے وہ مسترد نہیں کیا جا سکتا. ملتان سے تعلق رکھنے والے ایک جج صاحب ہیں, ان کا نام بھی بہت چل رہا ہے. ایک ٹیکسٹائل والے صاحب ہیں, فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے, ان کا نام بھی چل رہا ہے. تو ہر بندہ جو ہے ایک ایک کینڈیڈیٹ لے کے, اور کچھ لوگ تو خود اپنے نام بھی چلوا رہے ہیں, کچھ لوگ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ذرا ہمارا بھی نام آ جائے. تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے, یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اور یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ راجہ ریاض تو بس مان جائے گا, شاید اس کو نون لیگ کی ٹکٹ چاہیے ہوگی اور وہ کر لے, ایسی بات نہیں ہے. اس بات کا خود آج انہوں نے مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ڈیڈ لاک بھی ہو سکتا ہے اور معاملہ الیکشن کمیشن میں بھی جا سکتا ہے. تو معاملہ جتنے سیدھے نظر آ رہے ہیں اتنے سیدھے ہیں نہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت کس طرف جا رہا ہے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ آصف ہارون صاحب آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گی. سر سوال وہی ہے کہ الیکشن 2024 میں بھی ہو پائیں گے یا نہیں, یہ تو بات ہمارے سامنے اب آئی ہے. رانا ثناء اللہ نے جب کہا ہے کہ یہ سال الیکشن کا سال نہیں ہے, لیکن اس سے قبل ہم دیکھیں تو ایکسپیکٹیشنز یہی تھی کہ نومبر میں الیکشن ہو پائیں گے. اب 2024 میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے پہلے 3 ماہ تو بالکل بھی الیکشن نہیں ہو سکیں گے. تو پھر الیکشن کا سال کون سا سال ہوگا, اور تب تک نگران سیٹ اپ کیا ملک چلائے گا؟ الیکشنز تو ضرور ہوں گے, لیکن ڈیٹ جو ہے وہ ابھی تعین کرنی ہے. پہلے تو یہی تھا کہ جی یا 60 دن میں ہوں گے یا 90 دن میں ہوں گے. اس کے لحاظ سے اکتوبر اور نومبر جو ہے وہ ڈیٹس بنتی تھی. لیکن اب سینیریو جو ہے پورا وہ تبدیل ہو گیا ہے. اس وقت جو ملک کی پرائرٹی یہ ہے کہ الیکشن سے زیادہ ضروری جو ہے پاکستان کی اکانومی ہے, جو کہ بالکل بیٹھ چکی ہے, اور پاکستان اس وقت جو ہے ڈیفالٹ کے دانے پہ بیٹھ چکا ہے. یہ تو ہے کہ ہم نے ڈیفالٹ سے تو بچا لیا ہے, لیکن وہ بچایا جو ہے وہ ایک ٹیمپری ایک فیز ہے. باقی تمام چیزیں تو ہماری نیگیٹو میں ہیں. کوئی چیز اس وقت جو ہے ہماری پازیٹیو میں نہیں ہے. اکنامک انڈیکیٹر سب جو ہیں اس وقت نیگیٹو میں جو ہے وہ یہ جا رہے ہیں. قرضہ اسی طرح ہے, ڈیٹ اسی طرح ہے. تو وہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی جو ایک ہائیبریڈ سسٹم کی جو ایک بات آ گئی ہے پہلی دفعہ, اور ایک لیگلائز فیشن اس کو یہ لیگل ٹرم دیا ہے کہ جی فوج اور حکومت سول جو ہے اور ملٹری جو ہے نا اکٹھے مل کے, جیسے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی یا چارٹر آف اکانومی, اس طرح دونوں جو ہے یہ مل کے یہ ہائیبریڈ سسٹم کو وہ چلائیں گے. اہداف انہوں نے مقرر کر لیے ہیں. اس کے لیے ان کو کنٹینیوٹی بھی چاہیے, ٹائم پیریڈ بھی چاہیے, تاکہ وہ ایگریکلچر. اور جانب میں آپ کا جو ہے وہ توجہ چاہوں گی کہ آپ اس پر بھی روشنی ڈالیں. ہم یہ کافی دنوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی جو ہے وہ 12 اگست کو اپنا ٹینیور مکمل کر رہی ہے. اگر 12 اگست کو وہ جو ہے وہ تحلیل ہوتی ہے تو پھر 60 دن ہے. اگر اس سے قبل ہو جاتی ہے تو 90 روز کے اندر الیکشن کرانے ہوں گے. اب ایکسپیکٹیشنز یہی ہیں جو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی ہمیں سامنے خبر آ رہی ہے کہ وہ آج رات کو صدر صاحب کو جو ہے وہ سمری بھجوائیں گے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے. اگر صدر پاکستان اس پر دستخط نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ پہلی تو یہ ہے کہ ابھی تک اناؤنس انہوں نے نہیں کیا کہ جی انٹرم پرائم منسٹر کون ہوگا. وہی 3-4 گردش کر رہے ہیں, اور حیرانی کی بات ہے کہ ابھی تک یہ کیوں نہیں اناؤنس ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک صدر کا تعلق ہے تو اس وقت ابھی صدر اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی جو بل موو کرے یا اس طرح کی پٹیشن جو ہے وہ بھیجیں, وہ اس کو ریجیکٹ کر دے. وہ اس کا جو ہے وہ کوئی پاسبلٹی مجھے نظر نہیں آ رہی. تو وہ اگر آج یہ بھجواتے ہیں یا کل بھجواتے ہیں, لیکن پرائم منسٹر انٹرم کا نام ابھی تک آ جانا چاہیے تھا. اور اس کے بعد پھر یہ دیکھ اگر اس کا تو مطلب یہ ہوا نا کہ یہ پھر 90 دن کے ہی چکر میں ہے منیمم جو ہے. اگر یہ آج یا کل یہ بھجواتے ہیں اور 1-2 دن میں واپس آتی ہے, 12 تاریخ سے پہلے جو ہے وہ اپروو ہو جاتی ہے, تو پھر یہ اسمبلی جو نیکسٹ الیکشن جو ہے
وہ پھر نومبر میں ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا لیکن سر، اب آپ یہ کا پوائنٹ آ گیا ہے. پبلک پول کی ذرا بات کر لیتے ہیں. کیا الیکشن 2024 میں بھی ہو پائیں گے؟ 38% کو لگتا ہے جی ہاں، جبکہ 63% اس کی نفی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ایک بریک کی جانب بڑھیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں آج کے دوسرے ٹاپک کی جانب. آپ کو بتائیں کہ توشہ خانہ تحائف ظاہر نہ کرنے پر آصف علی زرداری اور نواز شریف کے خلاف کارروائی کی درخواست دائر کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں. یہ درخواست جو ہے وہ ایڈوکیٹ ندیم سرور نے دائر کی ہے، جس میں وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست گزار نے جو موقف اختیار کیا ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کو بتائیں تو الیکشن کمیشن کی درخواست پر چیئرمین تحریک انصاف کو 3 سال قید کی سزا ہوئی. الیکشن کمیشن انصاف کے تقاضے پورا نہیں کر رہا ہے. الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ تحائف ظاہر نہ کرنے والے اراکین اسمبلی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ہے. درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آصف علی زرداری، نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، یوسف رضا گیلانی نے بھی توشہ خانہ تحائف ظاہر نہیں کیے. الیکشن کمیشن ان اراکین اسمبلی کے خلاف جان بوجھ کر کارروائی نہیں کر رہا ہے. اب جانیں گے اپنے مہمانوں سے کہ ان کا کیا موقف ہے اس درخواست کے حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں. کیا واقعی دیگر اراکین اسمبلی کے خلاف بھی توشہ خانہ کے تحائف ظاہر نہ کرنے کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ سجاد ترین صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں تھوڑا سا نا اس میں ذرا ابہام ایک آ گیا ہے. پہلے ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. ابہام یہ ہے کہ یہ خان صاحب جو گئے ہیں یہ اس بات پہ نہیں گئے کہ انہوں نے توشہ خانے سے کوئی چیز لی ہے. یہ اس بات پر گئے ہیں کہ توشہ خانے سے انہوں نے ایک گفٹ لیا، اس کو لے کے مارکیٹ میں بیچ دیا، اور جو بیچا اس کی جو انکم ہوئی وہ اپنے جو ایف بی آر کے کاغذات ہیں، جو ٹیکس کے کاغذات ہیں، جو گوشوارے ہیں، اس میں ظاہر نہیں کی. ٹھیک ہے نا. یہ اصل بنیادی وجہ ہے. ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پاکستان کا آئین ہے اس میں پہلے یہ نہیں تھا. جو پاکستان آئین بنانے والے بانیان تھے ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے ساتھی، اس وقت نہیں تھا. یہ جو گوشوارے اور یہ ساری چیزیں اس میں لکھنا، یہ ضیاء الحق کے دور میں جو ہے نا یہ انہوں نے ترمیم کی اور پھر یہ چلتی رہی. پہلے جو اصل آئین ہے پاکستان کا اس میں یہ نہیں تھا. اچھا چلو ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے، یہ کام ہے ایف بی آر کا. اگر یہ الیکشن کمیشن نے ہی گوشوارے اور یہ ساری چیزیں چیک کرنی ہے، الیکشن کمیشن کا کام الیکشن کرانا ہے. یہ گوشوارے چیک کرنا، یہ سارا کچھ کرنا، یہ ایک ایف بی آر کا کام ہونا چاہیے، وہ کرے. لیکن اس کے ذمہ آ گئی ہے، اب آئین میں ایک چیز آ گئی ان کے ذمہ ہے، تو بالکل یہ چیک کرنے چاہیے. اور جس نے کوئی وہاں سے کوئی چیز لی اور پھر اگر انہوں نے مارکیٹ میں بیچی اور وہ انکم اگر ظاہر نہیں کی، تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں ریکارڈ آ جائے گا کورٹ میں. اور اگر ایک بندہ جو ہے وہ جیل میں جا سکتا ہے تو باقی بھی جا سکتے ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہے، پاکستان کے آئین سے کوئی باہر نہیں ہے. چاہے کوئی پریزیڈنٹ رہا ہو، چاہے کوئی وزیر اعظم رہا ہو، چاہے کوئی جو کچھ ہو، تو کورٹ میں آ جائیں گی یہ ساری چیزیں. اور اگر ایسی ہی کوئی بات ہوتی تو پھر جو سابقہ حکمران ہیں وہ اپنے اس کیس کو طول نہ دیتے رہتے کہ زیادہ سے زیادہ لمبا کھینچا جائے. اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو تحائف ظاہر کر رہا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، یا پھر جو تحائف بیچ کر اس کی انکم ظاہر نہیں کر رہا اس کے خلاف ہمیں کارروائی کرنی چاہیے. یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے. دیکھیں، میں عرض کروں کہ یہ جب آپ گوشوارے جمع کراتے ہیں نا اپنے، آپ ایم این اے ہیں، آپ پرائم منسٹر ہیں، یا آپ پارٹی ہیڈ ہیں اور آپ کی پارٹی ہے، پارٹی کے بھی گوشوارے جمع کرانے پڑتے ہیں کہ جی کتنی انکم ہوئی، ٹکٹیں کتنے کی بیچیں، کس کس کو کیا کیا فنڈ ملا، اخراجات کیا آیا الیکشن پر، یہ سارے گوشوارے جمع کرانے پڑتے ہیں. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جو گھڑی بیچی دبئی میں کسی کو، اس کا جو آمدن آئی وہ آمدن کہیں ریکارڈ میں شو نہیں کی گئی ان کاغذات میں جو آپ گوشوارے ٹیکس میں جمع کراتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگر اسی قسم کا معاملہ بالکل کسی اور کا بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہونا چاہیے، اس پر بھی ایکشن ہونا چاہیے. یہ کوئی لوٹ کا مال نہیں ہے کہ توشہ خانہ لوٹ کا مال ہے، جو مرضی آئے اور لوٹتا رہے اور بیچتا رہے. دیکھیں، بات یہ سب سے پہلے تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ اگر آپ کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو اس کو آپ بازار میں جا کے لیلام نہ کر دیں، بازار میں جا کے بیچ نہ دیں. پھر جیلی آپ اس کی رسیدیں بنواتے پھریں، اور جس سے آپ رسید بنوائیں وہ کہا یہ میں نے رسید ہی نہیں بنائی. اچھا سر، اس کا قانون کیا ہے کہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اپنے استعمال کے لیے؟ دیکھیں، بالکل ہے کہ آپ اس کی ویلیو لگوائیں، اس کے پیسے لگوائیں، پیسے لگوا کے اور وہ جمع کرائیں خزانے میں اور باقی وہ لے جائیں آپ. یہ تو بات ٹھیک ہے. لیکن وہ جو اگر آپ اس کو مارکیٹ میں بیچیں گے، اگر کوئی چیز کسی بھی اور بندے نے لی
اس کو مارکیٹ میں انہوں نے بیچا اور اس کے ذریعے جو آمدن ہوئی وہ اگر انہوں نے اپنے ریکارڈ میں شو نہیں کی تو پھر یہی ایکشن کیونکہ ہوگا. یہاں پہ بھی ہم تضاد دیکھیں گے کہ شاید وہ کم قیمت پر لے کر مارکیٹ میں زیادہ قیمت پر بیچی گئی ہے. اس چیز کو ہم جو ہے وہ بریگیڈیئر صاحب سے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، جس طرح سے اب یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالت الیکشن کمیشن کو یہ حکم دے کہ وہ تمام اراکین اسمبلی جو توشہ خانہ سے تحائف لیے ہیں اور انہوں نے ظاہر نہیں کیے ان کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی، جو درخواست جو یہ دائر کی گئی ہے، ظاہر ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے اور یہ ریاکشن ہے جو عمران خان کے ساتھ جو ہوا، ان کو جو سزا ہوئی 3 سال اور ڈسکوالیفیکیشن اسی توشہ خانہ کی وجہ سے ہوئی، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ کیوں، باقی کیوں نہیں. کیونکہ جہاں تک توشہ خانہ کا تعلق ہے، یہ تو ہر منسٹر ہے یا پرائم منسٹر ہے یا ہائی آفیشل ہے، فوجی ہے، بیوروکریٹس ہے، یہ تحفے تحائف باقی ملکوں سے ان کو ملتے رہے ہیں اور توشہ خانہ میں آتے رہے ہیں اور وہ اس کو اپنی پراپرٹی کرتے رہے ہیں، وہ ڈکلیئر بھی کرتے رہے ہیں اور جو انہوں نے جو رول کے لحاظ سے جو پیسے دینے تھے وہ بھی جمع کراتے رہے ہیں. وہ کام ہوتا رہا ہے. یہاں پر بات جو صرف جیسے ابھی بتایا گیا ہے کہ مختلف ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ ان کو بھی بہت قیمتی گفٹ ملے وہاں پر. وہ گفٹ جو ہے جو ڈسپوزل اس کی ہوئی اور وہ سامنے آ گئی، وہ یہ تھی کہ ایک تو یہ سعودی عرب ان کو MBS جو ہے وہ اس نے ایک بڑا خاص گھڑی کا وہ یہ تحفہ دیا تھا جس میں وہ مدینہ کی وہ تصویر وغیرہ بھی تھی اور سارا کچھ بھی تھا. تو وہ لے کے پھر اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ اس کو بیچ دیا منافع لینے کے لیے، ڈکلیئر بھی کر دیا ہوا تھا. وہ بات بھی یہاں ٹھیک تھی، لیکن اس کے بعد والے جو عمل ہوئے وہ غلط ہے کہ جی انہوں نے کہا ہاں جی لیے ہیں، اپروو کرنے کے لیے انہوں نے جلد بازی کی یا جو ان کے ہینڈل تھے انہوں نے ٹھیک کام نہیں کیا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ اصل بندے سے رسید لینے کے انہوں نے غلط بندے سے رسید بھی لی اور وہ جمع بھی کرا دی، غلط نام بھی دے دیا. تو یہ تو ایک فیکری ہوگی نا. یہ فیک جو ہے نا وہ انہوں نے کیا اور پھر اپنے گوشوارے جو انہوں نے انٹر کی IT وہ جو ہر سال کرانے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نواز شریف کو بھی جو ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہوئی تھی اور جو امین اور صادق کا جو اس کا ٹائٹل تھا وہ اس سے لے لیا گیا تھا، وہ یہی تھا کہ جی اس نے اپنے بیٹے سے جو سیلری تھی وہ شو نہیں کی تھی انکم، اور اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے نا اس کو شو نہیں کی تھی. اور پھر یہ کہ یہ اپنے ڈیفنس میں کوئی ایسا ثبوت نہیں لا سکے کہ جی یہ ناٹ گلٹی یہ ڈکلیئر ہوں. بس صرف انہوں نے ایک ہی اسٹریٹجی پہ کام کیا تھا کہ اس کو جتنے سے جتنا ڈیلے ہو جائے اور آئندہ شاید حکومت بدل جائے تو یہ بات ختم ہو جائے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ایک بند گلی میں یہ پکڑے گئے ہیں، ان کے پاس اب کوئی ایسا جواز نہیں رہ گیا، کوئی ان کے پاس شہادت اور ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. ذرا پبلک پول کی بات کر لیتے ہیں. کیا الیکشن کمیشن کو توشہ خانہ تحائف ظاہر نہ کرنے والے اراکین اسمبلی کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے؟ 95% کہتے ہیں جی ہاں کارروائی ہونی چاہیے، جبکہ 5% اس کی نفی کر رہے ہیں. ایک بریک کی جانب بڑھیں، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بڑھیں گے آج کے تیسرے ٹاپک کی جانب. آپ کو بتائیں گے قومی اسمبلی میں PIA کارپوریشن تبدیلی بل منظور ہو گیا ہے. اس سے قبل آج قومی اسمبلی نے PIA کارپوریشن تبدیلی بل 2023 بھی منظور کر لیا ہے. حکومتی اور اپوزیشن اراکین کی جانب سے بل کی منظوری کے عمل پر تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے رکن آغا رفیع اللہ کا کہنا تھا کہ PIA کی نجکارے اور ملازمین کو بے روزگار کیا جا رہا ہے. ہماری جماعت کو ایسی قانون سازی کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اس سے قبل بھی PIA کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی تھی، جس میں PIA کو آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے بھی بات آ رہی تھی. وزیر ہوا بازی خواجہ سعد رفیق کی جانب سے کہا گیا تھا کہ بہت سارے ممالک میں آؤٹ سورسنگ ہوتی ہے ایئرپورٹس کی. اب ان کا بیان یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ہمارے ایئرپورٹس بس اڈے بن چکے ہیں، یہاں پہ کوئی نظام نہیں ہے. آؤٹ سورسنگ اگر کی جا رہی ہے تو وہ PIA کی بہتری کے لیے کی جا رہی ہے. انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ ملازمین کو نہیں نکالا جائے گا، لیکن اب کچھ ایسی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں جس کے حوالے سے ہم بات کریں گے.
करेंगे। सजातीन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। जब हम वज़ीर हवाबाजी की बात कर रहे हैं ख्वाजा साद रफ़ीक की, तो कुछ दिन कबल उन्होंने ये कहा था कि मुलाज़मीन को नहीं निकाला जाएगा, आउटसोर्सिंग की जाएगी ताकि हमारे एयरपोर्ट्स बेहतर हो सकें। अब कुछ ये भी बातें आ रही हैं कि मुलाज़मीन को निकाला जाएगा। ये जो तज़ाद आ रहा है बयानात में, इसके हवाले से भी मैं चाहूँगी कि आप बात करें। और बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि PIA खसारा ज़दा है, इसलिए इसकी आउटसोर्सिंग या फिर प्राइवेटाइजेशन की जानिब जा रहे हैं। तो क्या दीगर इदारों के हवाले से भी ऐसा सोचना चाहिए? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, पहले तो PIA है, मैं ये हमेशा ये जो निजकारी है मैं इसके ख़िलाफ़ रहा हूँ। ठीक, ये जो इदारे हैं, PIA को ही हम ले लेते हैं। PIA जो है, मतलब जो बड़े बड़े माहिर मईशत हैं, इस पर बहुत डिटेल से एक डॉक्टर कैसर बंगाली साहब का मैंने इंटरव्यू किया हुआ, यूट्यूब पर वो मौजूद है। सही कि PIA जो है वो मुलाजमीन की वजह से नहीं बैठा। PIA की जो हालत है वो मुलाजमीन की वजह से नहीं हुई है। वो कह रहे थे मुलाजमीन तो बेशक और भी रख लिए जाएं, ठीक, उनकी तनख्वाहों से असर नहीं पड़ता। ये PIA में जो करप्शन है, जो जहाज़ों के चीज़ें खरीदी जाती हैं उसमें जो करप्शन की जा रही है, ये उसकी वजह से PIA की ये हालत बन गई है। ये बात नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकती। देखें, क्या हर इदारा जो आपसे ठीक नहीं हो सकता आप उसकी निजकारी कर देंगे? आप पूरा पाकिस्तान बेच देंगे? आप मुझे बताएं। और तो वो इदारे जो आवाम को सर्विस फराहम कर रहे हैं, वो रेलवे है, वापडा है, आप बेचते जाएं। आपने कंपनियां बना दी, आइस्को, लेस्को, और वो कराची में के इलेक्ट्रिक अलहदा बना दी गई, ये जो बिजली के निज़ाम की बनाई है, उससे देखें क्या बेहतरी हुई है? उल्टा सूरत हाल ख़राब हुई है। लोगों को बिल आते रहे हैं। किसी भी कंपनी ने, के इलेक्ट्रिक ने, उनके मुआहदे में शामिल था कि उन्होंने वहाँ की तारें तब्दील करनी है, उसको सिस्टम को ठीक करना है, कुछ नहीं हुआ। इसी तरह और बहुत से इदारे हैं। PTCL आपने दिया, मुजर्रम मुशर्रफ के ज़माने में गया, लोगों को आपने निकाल दिया, बहुत सारे लोगों को निकाल दिया। वो बहुत प्रॉफिट वाली थी इस तरफ। उससे पहले मियाँ साहब की हुकूमत में बैंक्स भी जो है बेचे गए। तो वो क्या हुआ? आप मुझे बताएं कि लोगों को आप बेरोज़गार कर रहे हैं और कुछ नहीं होता। जो सेठ चीज़ें खरीदता है, जो कंपनी खरीदती है, कोई मालक खरीदता है, उसका सबसे पहला हथियार जो होता है कि जी लोगों को बेरोज़गार करो, जी लोग काम करो, लोग काम करो, या फिर अपने लोग लाएं, अपनी मैनेजमेंट लाएं। अपने भी वो लेके आएंगे, लेकिन वो लोगों को निकालेंगे। अगर यही आप खुद बेहतर करें इसको, तो ये बेहतर तरीके से चल सकती है। रेलवे का आप हाल देख रहे हैं, PIA भी ख्वाजा साहब के हवाले है, रेलवे भी उनके हवाले में, और इनका पूरा देख लें। जब भी ये वजीर रेलवे रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो है हादसा इनके दौर में हुए। अभी जो हालिया दिनों हुआ है हज़ारा एक्सप्रेस का, वो देख लें, वो वीडियो सामने आ गई है कि जहाँ से ट्रेन ने गुजरना है वहाँ वो लकड़ी का टुकड़ा लगाया हुआ है ऊपर। तो भाई ये चीज़ें ठीक करनी है। स्टेशन पर सर्विस आपने ठीक करनी है, आपने PIA को ठीक करना है। आप बेच रहे हैं, आप बेचने से क्या मसला हल होगा? कि जी खसारे की वजह से इसकी हम जो है प्राइवेटाइजेशन की जानिब जा रहे हैं, लेकिन खसारा कम करने के और भी तो तरीके हो सकते हैं। आपकी नज़र में सरकारी मराज जो PIA में लूट मार लगी हुई है, जो फ्री ट्रैवल करते हैं करप्शन हो रही है, जो PIA में लूट मार है, जो PIA में करप्शन है, उसे खत्म किया जाए, ना कि गरीब आदमी को निकाल दिया जाए। एक गरीब आदमी जो है उसके घर के 5 या 7 लोग उसको कर रहे हैं। ये जुल्म कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये जुल्म कर रहे हैं। और ये आगा रफीउल्लाह ने बिल्कुल ठीक कहा है कि पीपल्स पार्टी ने अगर निजकारी की, मैं समझता हूँ, कानून साजी की है, तो उन्होंने अपने मंशूर के खिलाफ जो है काम किया है। उनके मंशूर में अगर निजकारी नहीं होगी, ये किस तरह निजकारी कर रहे हैं? भुट्टो साहब ने अपने मंशूर में कहा था, भुट्टो साहब ने तो नेशनलाइज चीजें की थी, क्या कर दिया? स्टील मिल को ठीक नहीं कर रहे, स्टील मिल को ठीक नहीं कर रहे। और किसी दिन आप रखे प्रोग्राम, एक इदारे में बात कर लेते हैं। भाई ये इदारों में जो लूट मार इनकी लगी हुई है, ये इन्होंने जो लाखों रुपए सैलरियों पे एडवाइजर लगाए हुए होते हैं वहां पर, जो अपने लोगों को नवाजते हैं, वो ये मुख्तलिफ फूड कंपनियां जो फूड सप्लाई करती हैं, उसमें कितनी करप्शन है। जो ये जहाज़ों को ठीक करने के नाम पर जो चीज़ें लेके आते हैं, उसमें जो करप्शन कर रहे हैं, उसे रोकना इनका काम है। वो ये नहीं रोकेंगे क्योंकि उनसे इनका धंधा बंद होता है। ये गरीब आदमी पे छुरी, गर्दन पे छुरी रखने के लिए तैयार है। जो भी हुकूमत आती है आके जी निजकारी कर देंगे, प्राइवेट कर देंगे, आप पूरा पाकिस्तान को प्राइवेट कर देंगे, आप सारे इदारे भेज देंगे। आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पहले ही बेरोजगारी का तूफान है और लोग बेरोजगार हो जाएं? ये मैं समझता हूँ ये एक काला कानून है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, आपका जो है वो पॉइंट आ गया है। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से इदारों की निजकारी के हवाले से हम बात करें, क्या यही वाहिद ऑप्शन है, या फिर जिस तरह से अभी सजातीन साहब कह रहे हैं कि इदारों में जो मौजूद करप्ट लोग हैं या करप्शन हो रही है, उसको खत्म करना जरूरी है? देखें जी, अगर हम तमाम अपने पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस को आप एक नज़र देखें, तो आप ये देखें कि एक वक्त में ये सारे प्रॉफिटेबल थे। आज ये सब सिक हो चुके हैं, बीमार हो गए हैं, अनप्रोडक्टिव हो गए हैं और लॉस में जा रहे हैं, वाइट एलिफेंट बन गए हैं। यही PIA का अदारा जब नूर खान साहब चला रहे थे,
تو یہ ایک دنیا کے لیے ایک مثال یہ بن گئی تھی. پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ پولیٹیسائزیشن ہو گئی تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بھرتیاں نہیں ہونی چاہیے، لیکن بھرتیاں ایک طریقے کی ہوتی ہے نا. جو پیپل پارٹی نے جو دور اپنا شروع کیا تھا، مجھے جو یاد ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک کیپیسٹی ہوتی ہے ایک ادارے کی، اس کیپیسٹی سے آپ 10 گنا جو ہے آپ بندے ادھر بھیج دیں کہ جی ہم امپلائمنٹ کو ان کو دے رہے ہیں، اور وہ بھی میرٹ کے اوپر نہیں، پولیٹیکل بیسس کے اوپر وہ کریں، اور پھر وہ اندر جو ہے وہ ان کے اپنے مافیا دیے بن جائیں، تو وہ تو پھر ایسے ہی کام ہوگا. نہ وہاں نہ کسی ادارے میں ایفیشنسی ہے، نہ مینجمنٹ ہے. کرپشن تو خیر ہے ہی ہے، وہ تو ہر جگہ ہے، یہاں بھی جو ہے یہ ہو رہا ہے. کوئی چیز جو ہے نا ترتیب سے نہیں ہوئی ہے، اور اس کا ریزلٹ کیا ہوا ہے کہ آج پی آئی اے جو ہے وہ 800 بلین روپیز کا ٹوٹل لاس اس کا ہو گیا ہے. پچھلے 3 مہینوں میں ہی سے جو ہے 38 بلین جو ہے وہ اس کا لاس ہوا ہے. ایسے ہی سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. ذرا ہم پبلک پول کی بھی بات کر لیتے ہیں. کیا پی آئی اے سمیت باقی سرکاری خسارہ زدہ اداروں کی بھی نجکاری ہونی چاہیے؟ 62% کو ایسا لگتا ہے جی ہاں بالکل ہونی چاہیے، جبکہ 38% اس کی نفی کر رہے ہیں. اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا. ناظرین آپ سے اجازت لیں گے. اللہ نگہبان.